الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 15 جمادی الاخر 1442 ہجری 29 جنوری 2021 جمعہ کا مبارک دن. اللہ ہر دن کو ہمارے لیے مبارک فرمائے اس جمعہ کے صدقے میں. ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے تو پارہ پہلا ہے الف لام میم سورۃ البقرہ، دوسری سورہ آیت نمبر 25. جنت کا مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جنت ہے کیا. جنت میں داخلہ آپ نے سنا، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جو گئے انشاءاللہ داخلہ جنت میں نصیب ہوگا. اللہ کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. جائیں گے جنت میں تو چاہے روایتوں میں ہے کہ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بوڑھیا کیوں نہ ہو. ایسا ہے کہ روایت میں کہ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اس کی آنکھوں سے میل، یعنی بالکل بڈھی آنکھوں میں کیچڑ اور ضعیفہ. چاہے جتنا ہی بوڑھا، کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو، جنت میں جتنے لوگ رہیں گے سب کے سب وہ جوان رہیں گے، نوجوان. 30-32 سال کی عمر رہے گی اور اتنی ہی رہے گی. یہ نہیں کہ اب بڑھے گی، نہیں، اتنے ہی جتنے گئے وہی اتنے پہ ہی رکے رہیں گے. جنت میں وقت نہیں نا، وہ ختم ہو تو یعنی وقت تو ختم ہونے والی چیز ہے، وہاں خاتمہ نہیں ہے. جنت میں خاتمہ نہیں. دن رات، یہ ہے کہ دن رات کا جو ہمیں جو عادت ہے رات میں سونے کی، پہلے تو یہ کہ جائیں گے تو جوان ہی رہیں گے، بڑھیں گے نہیں، اسی عمر پہ رکے رہیں گے. اب جو سونے کی جو ہماری عادت ہے تو سوتے کب ہیں؟ ہم جب تھک جاتے ہیں. ہمارا بدن جب تھک جاتا ہے تب آرام کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے. جنت میں آرام، صرف آرام، تھکن نہیں، کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. میں نے بتایا نا پیچھے کہ ان کو اگر پھل کی تمنا ہوگی تو درخت خود بخود ٹہنی جو ان کے بالکل ہاتھ کے پاس آ جائے گی، اپنے ہاتھوں سے توڑ لیں گے. اس کے لیے بھی کہ جا کر کے درخت پر چڑھنا ہے، کرنا کچھ نہیں، صرف سوچیں گے تو آ کے بیٹھ جائے گا. پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی کی نہر مڑ کر ان کے پاس آ جائے گی، اپنے ہاتھوں سے وہ قواریر، بالکل ہیرے جواہرات کے گلاس ان کے پاس ہوں گے، وہ اس سے پانی نکال لیں، شہد نکال لیں، دودھ نکال لیں، وہ بھی مڑ کر ان کے پاس آ جائے گی. اس کے لیے بھی چل کر جانے کی ضرورت نہیں. ایسا دل ہوگا کہ آج یہ پرندہ میں کھاؤں، اڑتا ہوا پرندہ نظر آئے کہ کاش میں سے کھاؤں. خالی سوچنے کی دور گی، وہ اپنے آپ بھونا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اور ایسا ہوگا کہ جتنا آئے گا نا، وہ جتنی ان کی خواہش ہوگی اتنا ہی آئے گا. ویسٹیج نہیں ہے وہاں پہ، ویسٹ نہیں ہوگا. یہ کھائیں گے، کھا کر رکھیں گے، وہ پھر سے زندہ ہو کر اڑ کر چلا جائے گا پھر دوسرے کے پاس. وہاں کوئی چیز ختم نہیں ہونے والی، یعنی محنت نہیں. اچھا یہ تو کھانے پینے کی بات ہوئی، وہاں ذکر بھی نہیں کرنا آپ کو. نماز پڑھوں نہیں، نماز بھی نہیں. عمل سب یہاں پر، وہاں پہ عمل ختم، عمل کچھ نہیں. نماز نہیں، ذکر نہیں، یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنا، وہ بھی آپ کو اللہ کہنے کے لیے بھی ہم کو زبان ہلانی پڑتی ہے نا، تھوڑی سی بھی محنت کرنی پڑتی ہے نا. وہ محنت تو ہی نہیں. وہاں پر ذکر کیسے ہوگا؟ جیسے ہم یہاں پر سانس لیتے ہیں نا، سانس جیسے ہم لیتے ہیں دنیا میں، تو سانس لینے میں کیا ہم کو کوئی محنت کرنی پڑتی؟
اپنے آپ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی جا رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، بغیر محنت کے ہم سانسیں چل رہی ہیں ہماری. بس اسی طریقے سے ذکر بھی ایسے ہی جاری ہوگا، محنت کے بغیر. جیسے سانس بغیر محنت کے، ویسے بغیر محنت کے ذکر جاری رہے گا. محنت نہیں، کسی چیز میں محنت نہیں کرنی ہے. محنت نہیں کرنی، تھکن کیسی؟ تھکن آئے گی نہیں. اور جب تھکن نہیں تو نیند نہیں. صحابہ نے عرض کی تھی کیا رسول اللہ سوئیں گے جنت میں؟ تو ارشاد فرمائے سونا موت ہے، نیند تو موت کی طریقے سے ہے. تو ایک بار یعنی آدمی جو سویا ہوا آدمی مرا ہوا آدمی کی طرح ہوتا ہے. گہری نیند میں جو سوتے ہیں دیکھیے ان کو آپ ہلا ڈلا لیجیے، کتنے تو ہوتے ہیں کیا کچھ ہو جائے پر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، موت کی طرح سے ہوتے ہیں. تو نیند ایک طرح کی موت ہے. تو فرمایا جنت میں موت نہیں، یعنی وہاں پر نیند نہیں آئے گی. آرام ضرور کریں گے پر سوئیں گے نہیں. اب وہ آرام کی کیفیت کیا ہوگی، کب پتہ چلے گا رات ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نور سے جنت میں اجالا ہے بس اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا، ہلکا سا یعنی اندھیرا ہوگا، جس سے سمجھ میں آئے گا کہ اب رات کے جیسا جو ہماری دنیا میں عادت تھی اب یہ آرام کا وقت ہے. اب آرام کرنے کے لیے گھر تو بے شک رہیں گے سب کے، جیسا جس کا عمل اس کو ویسے ویسے. کسی کو ہیرے جواہرات کا محلات ہوں گی وہاں پہ. یہاں پہ کہ چھوٹے موٹے کمرے کے لیے لڑائیاں جاری ہیں ہماری، وہاں تو محل دیے جائیں گے. اور محل بھی یہ سیمنٹ والے اور اینٹ والے نہیں ہوں گے. وہ اینٹیں جو ہوں گی وہاں پہ، پتھر جو ہوں گے جس سے دیواریں بنی وہ سونے کی ہوں گی، سونے کے محلات ہوں گے. اور ان کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ جیسے یہاں سیمنٹ اور ریت وغیرہ بناتے ہیں، وہاں پر مشک، عنبر اور کافور وغیرہ کی خوشبو والا مسالہ ہوگا کہ اس میں خوشبوئیں نکلیں گی. اس میں سے سونے کے محلات، چاندی کی سڑکیں، اور پھر ہیرے جواہرات والے موتیوں والے بھی ہوں گے. کیسے وہاں تو کیا، یعنی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ ایسی ہے جنت کے جس کا کسی نے آج کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی نے کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا گمان نہیں گزرا. ایسی ہے جنت، کیا کچھ اس میں ہے وہ بیان کیا گیا، لیکن ہم بالکل تصور پوری طریقے سے کہ ایسی ہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے. وہ کیا کچھ ہے اس میں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی تھکن نہیں، کوئی مطلب کام نہیں کرنا ہے، آرام سے رہیں گے. خیمے وغیرہ بھی لگے ہوں گے تو خیمے بھی وہ بالکل جو چاندی جو ہوگی، ان کو خیمے جو ملیں گے وہ ایسا لگے گا جیسے آئینہ ہے، بالکل کانچ کی طریقے سے صاف و شفاف. پر اس آئینے کے باوجود پردہ ہوگا. ایسا نہیں کہ بازو والے کو جو ہمارے پڑوسی جنتی ہوں گے ان کو نظر آ جائے اندر کیا ہے، جی نہیں، پردہ بھی رہے گا. بیویاں تو آپ کو میں نے ذکر کیا کہ بیویاں بھی ہوں گی، کم سے کم 72 کا ذکر ہے، اور بھی زیادہ بھی ہے. خدام ہوں گے، کام کرنے والے، صرف سوچنے کی دیر ہے وہ سب کچھ کام ہو جائے گا. اور جو حوریں جو بیویاں وہاں دی جائیں گی وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ ناشکر جیسے یہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے نا. دنیا کی جو اکثروں میں یہ عادت ہے، یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ یہ پسلی سے بنی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو یہ ان کو سیدھا کرنا ہے تو ٹوٹ جائیں گے، اور توڑنا طلاق ہے. ان کو جیسے ویسے ہی نبھانا پڑتا ہے دنیا میں. چاہے تو یہ بھی فرمایا کہ تم چاہے اس کے لیے جتنا کر لے، وہ یہی بولیں گے تیرے ساتھ مجھے کچھ خوشی نہیں ملی. یہ ہوتا ہے، یہ بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو شکر گزار ہوتی ہیں، ورنہ اکثر یہ فطرت میں ان کی کہ وہ ذرا سی کچھ بات ہوئی تو تمہارے ساتھ تو زندگی نکل گئی، کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی. یہ سب چلتا ہے. تو لیکن یہ دنیا میں، لیکن وہاں جنت میں وہاں تو اچھا ان کی خوبصورتی کا یہ عالم کہ فرمایا کہ اگر ایک دوپٹہ باہر نکال دے آسمان سے تو دوپٹے کو دیکھ کر ساری دنیا حسن کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. ایسے خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں. آنکھوں کا بڑا ہونا یہ خوبصورتی میں شامل ہے. عورتوں کی آنکھیں بڑی ہونا دنیا میں بھی ہے، تو وہاں بھی بڑی آنکھیں ہوں گی.
اور سرمگی سب کے سب جنتی سارے سرمگی ہوں گے، یعنی سب کی ایسا لگے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مردوں کی بھی. سرما لگانے سے خوبصورتی کتنی بڑھ جاتی ہے، وہ جو لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا، مرد ہو یا عورت تو کتنی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو سرمگی اپنے آپ ہی سرما لگا ہوگا سب کی آنکھوں میں، اور ایسی صاف و شفاف ہوں گی، لگے گا کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بالکل نظر آئے گا. اس حسن کا یعنی صرف تصور کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، باقی حقیقی بیان ہم نہیں سمجھ سکتے. اور یہ شکر گزار ہوں گی، یہ روایت تو میں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم شکر کرنے والی، ہم جھگڑنے والی نہیں ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں ہیں. مبارک ہو اسے جس کے لیے ہم بنی ہیں اور جن کے لیے جو ہمارے لیے بنا ہے. اس طریقے سے گائیں گی، یا جو گانے وغیرہ یہاں جو وہاں وہ گائیں گی، اور وہ ایسی آواز ہوں گی کہ وہ تصور نہیں کیا کسی انسان نے، ایسی میٹھی آواز میں. اور گانا کوئی فحش گانے نہیں ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے شوہروں کی تعریف وغیرہ بیان ہوگی. بازار بھی لگیں گے. اب بازار لگیں گے تو اس میں یہ نہیں کہ پیسے دے کر جو چاہے لیتے رہو، جو چاہے حاصل کرو. اب بازار میں بھی جائیں گے تو ہوائیں چلیں گی تو خوشبودار ہوائیں اس سے اور نکھر جائیں گی اور خوشبوئیں آئیں گی. جو چاہے حاصل کر لو، لے لو، تو کیا کیا ملے گا، اللہ اکبر.